السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن پارہ نمبر 18 اس پارے کے اندر 3 صورتیں، سورہ مؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کی ابتدائی کچھ آیتیں۔ سورہ مؤمنون، مؤمن کی جمع مؤمنون ہے، تو مومن کون ہے؟ اس کا ذکر اللہ نے شروع میں کیا اس سورت کے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو کون مومن ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع مطلب یعنی دل دماغ نماز کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور اعضاء و جوارح سے یعنی ہاتھ پیر سے جو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے نماز کے اندر، اس کو اچھے سے استعمال کر کے صحیح طریقے پر، سنت طریقے پر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو جسم ہمارا نماز میں ہو، دماغ دل کہیں اور ہو، تو یہ خشوع نہیں ہے۔ تو خشوع کا مطلب دل بھی ہمارا نماز کے اندر حاضر ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کی کس حالت میں ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی شان ہو، محبت کے ساتھ، ڈر کر کے، خوف کے ساتھ انسان نماز میں کھڑا ہو اور اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرے۔ تو جو لوگ خشوع کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے نماز کو ادا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغویات سے، بیکار باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو لغویات یعنی ایسی باتیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ آخرت کے حساب سے فائدہ ہو۔ لا یعنی بات، بیکار والی باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، لیکن بیوی سے ملنا ہی تو جائز ہے، اور لونڈی سے ملنا ہے، لیکن لونڈی کا دور فی الحال نہیں ہے، پہلے تھا اور پھر بعد میں آئے گا۔ تو جہاد میں جیسے مال غنیمت ملتا ہے، ویسے ہی ظالموں کی، کافروں کی جو عورتیں ملتی ہیں لڑنے کے بعد میدان جہاد میں، تو ان کو لونڈی کہا جاتا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ مطلب یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اس کا استعمال کسی بھی طریقے سے نہیں کرنا ہے، کسی اور غلط طریقے سے، صرف بیوی سے مل سکتے ہیں بس، اور اگر لونڈی کا زمانہ ہے تو لونڈی سے بس۔ یہ 2 ہی طریقے خواہش کو پوری کرنے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ خواہش پوری کرنے کا نہیں ہے۔ تو جو لوگ خواہش پوری کرتے ہیں غلط طریقے سے، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو یہ ہے مومن۔ تو مومن کی کچھ صفات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں، یہ مکی صورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ باتیں عقیدہ سے متعلق ہوں گی، اور پھر آخرت کی بات اس کے اندر ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح اس کے اندر اور بھی بہت باتیں ہیں۔ تو مومن کون کہلاتا ہے؟ انسان کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ کے کافر، ایک غیر مسلم، اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمہ کو، اس کو کلمہ شہادتین کہتے ہیں۔
منہ سے ادا کرنا، پڑھنا، اور پھر اس کو دل سے ماننا کہ ہاں واقعی میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سب غلط ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کو دل سے ماننا بھی ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ 3 چیزوں کے مجموعے یعنی کلمہ کو زبان سے پڑھنا، نمبر 1، نمبر 2 اس چیز کو دل سے ماننا، اور نمبر 3 کہ کلمہ کے مطابق عمل کرنا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، باقی جو بھی عبادتیں ہیں اس کو ادا کرنا۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ مومن ہے، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ مثلا کوئی کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے اس کو نہیں مان رہا ہے، وہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ پڑھ لیا لیکن کوئی عمل نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل ضروری ہے، عمل کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے ہی تو اللہ نے دنیا بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے۔ تو ایمان ان 3 چیزوں کا نام ہے کہ کلمہ زبان سے پڑھنا، دل سے اس کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، نیک عمل کرنا۔ اور پھر ایمان کے کتنے ارکان ہیں، اس سے پہلے درس میں بات گزر چکی ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، یعنی 6 کھمبے ہیں، 6 پلر ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، کتنے کھمبے ہیں، تو جواب ہے 6۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 اور آخری اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ پوری تفصیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اخبرنی عن الایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر بھی ایمان لاؤ کہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ یہ 6 ہیں ایمان کے ارکان۔ نماز کا دیکھیے اللہ نے حکم دیا کہ مومن وہ ہیں جو نماز صرف پڑھتے نہیں بلکہ اچھے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، تو نماز بہت ضروری ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے۔ نماز ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ اگر انسان کی نماز صحیح درست نکلی تو آگے وہ کامیاب ہوگا، اگر نماز میں اس کی کمی آ گئی تو وہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکہا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تیسری حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے لیے قیامت کی روشنی نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، حجت نہیں ہوگی، اور وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وحشر یوم القیامہ مع فرعون وحامان وقارون، اور قیامت کے دن اس بے نمازی انسان کو اٹھایا جائے گا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ تو یہ لوگ کافر تھے۔ فرعون کتنا بڑا کافر مجرم ہو کے دنیا سے گیا، سبحان اللہ۔ تو ایک بے نمازی انسان کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، یہ کتنی ڈینجر اور کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، انسان ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے کیسے وہ بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اس بات کا اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔
کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، ایک منی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خون کی شکل دے دیتا ہے، سوکھا ہوا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد، پھر وہی خون کا لوتھڑا کچھ دنوں کے بعد گوشت بن جاتا ہے، پھر اسی میں اللہ تعالیٰ پھر ہڈیاں ڈالتا ہے، پھر اس طرح سے انسان کے جو پارٹس ہیں، پیر، ہاتھ، باقی چیزیں اللہ بنا دیتا ہے، سر وغیرہ سب بنتے ہیں۔ تو یہ مراحل ہیں انسان کے، کس طرح سے ایک معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ انسان بڑا ہو کیسے گھمنڈ کرتا ہے، کیسے تکبر کرتا ہے، اللہ کے دین سے کیسے دور ہوتا ہے، وہ کیسے نشے میں ہوتا ہے اپنی دولت کے، اپنی طاقت کے، اپنی قوت کے، کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ انسان کرنے لگتا ہے، کیسے اللہ کے خلاف جاتا ہے کہ جو دولت اس کو ملی ہے دنیا میں وہ چل پھر رہا ہے، یہ زندگی دی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ہاتھ پر کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ لہذا ہمارا سب ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے، نافرمانی میں نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا اور عقیدے کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ۔ دیکھیے مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ مکہ کے کافر توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اس بات کو تو کافر بھی مانتے تھے، آپ مانتے ہو کمال نہیں ہے، تو کافر بھی مانتے تھے، کفر کرتے تھے، مشرک کرتے تھے یہ کافر توحید الوہیت کے اندر، یعنی ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، یہ ہے توحید الوہیت۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ، یہ ہے توحید الوہیت۔ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے، یہ ہے توحید الوہیت۔ قربانی کس کے نام پر کرنی چاہیے؟ اللہ کے نام پر، یہ ہے توحید الوہیت۔ تو یہ کافر اسی میں گڑبڑی کرتے تھے توحید الوہیت کے اندر، کہ کچھ عبادتیں غیر اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے، غیر اللہ کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ اور یہی حال آج کے کچھ نام نہاد مسلمانوں کا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نفع نقصان کے مالک ہیں، فلاں بزرگ عالم الغیب ہیں، فلاں بابا ہیں وہ شفا یابی دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، کفر ہے، انسان اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو کافروں کا کیا عقیدہ تھا وہ سنیے، اللہ نے بیان فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا، کہ اے نبی پوچھئے ان کافروں سے کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کا مالک کون ہے، کس نے پیدا کیا ان چیزوں کو؟ سیقولون للہ، یہ سب کہیں گے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 84 اور 85، 84 85۔ آگے سنیے 86 87 سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18 کھولیے اور دیکھیے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی کہیے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کافر کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اے نبی پوچھئے کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہی ہے جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ سیقولون للہ، تو کافر کہیں گے ہاں اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ سیقولون للہ، سب کا مالک اللہ ہی ہے، بس یہ کون کہتے ہیں؟ کافر، مشرک۔ اس کے باوجود مشرک کا کافر کہے گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ توحید الوہیت میں گڑبڑی کرتے تھے، یہ کچھ عبادتیں غیر اللہ کے لیے کرتے تھے، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، وسیلہ کے طور پر غیر اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ یہ ان کا شرک اور کفر تھا، اس وجہ سے وہ کافر اور مشرک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے جو دنیا میں آ کر کے لوگوں کو جو دعوت دی ہے توحید الوہیت کی دعوت دی، توحید ربوبیت کے تو سب قائل تھے ہی، سب مانتے تھے کہ ہاں
خالق مالک رب تو اللہ ہی ہے. توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے تھے، لہذا تمام نبیوں نے توحید الوہیت کی دعوت دی ہے اور اس پر سب سے زیادہ فوکس کیا. جو آخری آیت ہے سورت کی وہ یہ ہے، اس کے اندر دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب بخش دے، معاف فرما دے اور رحم فرما دے. سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی اہم دعا، خاص دعا، ہمیشہ انسان کو مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے رہنی چاہیے. تو اس صورت کے اندر مومن کامیاب ہونے والے کون ہے مومن، اور کون کامیاب ہوں گے، کس طرح کے مومن، اس کا ذکر ہوا. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بڑھتا ہے، پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اندر اللہ نے کچھ تھوڑا سا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، نوح علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصراً شارٹ میں ذکر کیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ حلال رزق کھاؤ، رزق حلال، رزق روزی روٹی ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے، حکم ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر قیامت کے دن انسان کے عمل کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اگر نیکی زیادہ ہوگی تو انسان جنت میں جائے گا، اگر برائی زیادہ ہوگی انسان جہنم میں جائے گا. اور قیامت کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. اس کے بعد ہے سورہ نور. نور کا مطلب روشنی. تو سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، سن 5 ہجری میں نازل ہوئی. تب نازل ہوئی جب غزوہ بنی المصطلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ لوٹے. ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی المصطلق نام تھا. اس جنگ کے ہو جانے کے بعد جب لوٹے مدینہ تب یہ صورت نازل ہوئی. اور اس کا پس منظر یہ ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے یا اکثر لوگ جانتے ہوں گے، کہ جب اسی جنگ سے لوٹ رہے تھے غزوہ المصطلق بنی المصطلق سے، تو مدینہ سے قریب پڑاؤ ڈالا، یعنی ٹھہرے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار، نیکلیس گم ہو گیا. تو ڈھونڈنے لگے، تلاش کر رہے. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ڈھونڈ رہی تھی، باقی صحابہ کرام بھی تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈے. کافی وقت گزر گیا، کئی گھنٹے لگے، نہیں ملے. صبح کا وقت ہوا، پھر یہاں سے روانہ ہوئے کہ اب جانا ہے مدینہ. تو جب روانہ ہونے لگے تو ہودج کو صحابہ کرام نے اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیا. ہودج یعنی پالکی، جس میں پرانے زمانے میں دلہن کو بٹھا کر کے لے کے جایا جاتا تھا، اس کو ہودج کہتے ہیں عربی میں. تو پالکی آپ سمجھ لیں، تو پالکی ٹائپ کا تھا جس کو چاروں طرف سے اچھے سے گھیر دیا جاتا، اور اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، اس میں بیٹھتی اور پردے سے بالکل گھرا ہوتا. صحابہ کرام کندھے سے پر اس کو اٹھاتے اور پھر اٹھنی پر رکھ دیتے تھے، اور اس طرح سے خواتین اس زمانے میں سفر کرتی تھی. تو صحابہ کرام جب روانگی ہوئی کہ اب جانا ہے مدینہ، یہاں سے گزرنا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام نے اٹھا کر کے ہودج کو، اس پالکی کو اونٹ پر رکھ دیا. اور ان لوگوں کو لگا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر ہے، اس کے اندر ہوں گی، کیونکہ وہ ہلکی پھلتی، دبلی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، دبلی پتلی تھی. تو ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ اس میں نہیں ہے، حالانکہ وہ خالی تھا، اس میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس میں ہے، تو ان کو رکھ دیا اٹھنے پر. اور پھر سب کے سب وہاں سے روانہ ہو گئے، چل پڑے مدینہ کے اندر داخل ہونے کے لیے. جب قافلہ گزر گیا، لوگ وہاں سے چلے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی. جب آئی تو دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، سب جا چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب جا چکے. تو پھر یہ وہیں پر لیٹ گئے، یہ سوچ کر کے کہ جب وہ لوگ ڈھونڈیں گے یا پتہ چلے کہ میں نہیں ہوں تو خود واپس مجھے لینے کے لیے آئیں گے، تو وہیں پر رک گئی. تو ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ جب قافلہ سب چلا جائے تو پیچھے سے آپ آنا، تاکہ اگر کچھ سامان کچھ گر جائے، چھوٹ جائے تو اس کو لے لینا. تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر ان کو اونٹنی پر بیٹھایا اور خود پیدل چلے. اونٹ کا لگام، ان کی لگام پکڑ کے چلتے رہے، اور اکیلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی اور مدینہ میں داخل ہوئی. جب مدینہ میں داخل ہوئی تو جو کچھ منافق تھے ان لوگوں کو موقع مل گیا. استغفر اللہ، منافقوں نے تہمت لگا دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلط کام کیا اس آدمی کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ دن کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، تقریباً ظہر کے آس پاس ہی، اس سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا. تہمت لگائی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو کے استغفر اللہ،
آپس میں ان لوگوں کی بات تک نہیں ہوئی، دعا سلام نہیں ہوا، بس وہ بیٹھی ہیں، یہ لگام پکڑ کے چل رہے تھے، بس آپس میں لوگ بات بھی نہیں کر رہے تھے کیسے ہیں، خیریت ہے، کچھ بھی نہیں، چپ، یہ بھی چپ وہ بھی چپ۔ تو مدینہ پہنچے، منافقوں نے تہمت لگائی، غلط الزام لگا دیا، عائشہ پر پریشان ہو گئی، دن گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی، اور اس میں اللہ نے یہ کہا کہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل پاک ہیں، پاک دامن ہیں، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ منافق، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے اندر بہت سی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں اس صورت کے اندر۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، 1 مہینہ تکلیف برداشت کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر مسلمانوں نے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر آپ اسلام عالم الغیب ہوتے تو فوراً کہہ دیتے کہ نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ تو جھوٹے ہیں منافق۔ خاموش تھے، پریشان رہے، تکلیف میں رہے۔ جب یہ 1 مہینے کے بعد اللہ نے سورت نازل فرمائی سورہ نور، تب سب کنفرم ہو گیا۔ ایسے بھی لگتا ہے یہ غلط ہوگا، لیکن ایک دم پکی بات ہے کہ یہ غلط ہے، یہ افواہ، یہ جھوٹ ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک دامن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے سلسلے میں سورت نازل ہوئی ہے۔ اس ایک عورت کی عزت اور مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، کی عورت کتنی پاک دامن ہوتی ہے، کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی سورہ نور، ایک خاتون کی عزت و آبرو کے بارے میں۔ یہ عورت پاک دامن ہے، یہ منافق ہیں، جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہیں بدنام کرنے کی اور دامن کو داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سے احکام و مسائل اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ تو یہ واقعہ ہے اس صورت کا سبب نزول، یہ سبب نزول ہے، یہ شان نزول ہے، یہ پس منظر ہے اس صورت کے نازل ہونے میں۔ یہ صورت ایسی ہے سورہ نور، جس میں بہت سے خواتین سے متعلق بھی احکام و مسائل ہیں۔ ہر انسان کو، خاص کی عورتوں کو، سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ تینوں صورتیں ضرور پڑھنی چاہیے ترجمہ کے ساتھ۔ بہت سے احکام و مسائل ہیں جن کی ضرورت عام طور پہ عورتوں کو اور مردوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو پڑتی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے اندر یہ بیان فرمایا، اس صورت کے اندر بہت سی باتیں اہم ہیں، کچھ ان میں سے کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ان میرڈ کنوارا یا کنواری اگر زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے ماریں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، دیش سے، اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہو کر کے، چاہے وہ مرد و عورت، اگر زنا کر لے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ پتھر سے اس وقت تک ماریں گے جب تک کہ وہ عورت اور مرد مر نہ جائے۔ اللہ، اتنی خطرناک سزا ہے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی، چاہے وہ رضامندی سے کرے، اگرچہ رضامند جو دونوں راضی ہیں، خوشی ہے، پھر بھی زنا کیا نا، یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ اگر ریپ کرے تو سزا ملتی ہے، اگر راضی تو سزا نہیں دیتے۔ استغفر اللہ، حرام تو حرام ہے۔ تو اگر دونوں راضی ہیں پھر بھی اسلامی سزا یہ ہے کہ تلوار سے بھی قتل نہیں کریں گے، بلکہ تڑپا تڑپا کے ماریں گے، سنسار کریں گے، رجم کیا جائے گا، عورت کو بھی اور مرد کو بھی جو شادی شدہ ہو کر کے زنا کر لے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا دے کہ فلاں نے زنا کیا ہے، فلاں مرد نے زنا کیا، فلاں عورت نے زنا کیا، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر پائے تو اس تہمت لگانے والے انسان کو 80 کوڑا مارا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی مطلب عزت و آبرو کی حفاظت پر زور اسلام نے دیا ہے کہ کوئی کسی پر تہمت نہ لگائے دشمنی میں بدلہ لینے کے لیے، 4 گواہ کو پیش کرنا پڑے گا۔ وہ بھی 4 گواہ ایسے ہوں جنہیں آنکھوں سے بالکل صاف طریقے سے دیکھا ہو کہ فلاں آدمی زنا کر رہا ہے یا وہ زنا کر رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ لے تب گواہی دے سکتا ہے۔ صرف ایک کمرے میں تھے، ایک ساتھ گزر رہے تھے، ایک دوسرے کے پاس صرف بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سے تہمت ثابت نہیں ہوگا، اسے زنا ثابت نہیں ہوتا، اس کو کوڑا مارا جائے گا۔ صاف طور پہ دیکھنا پڑے گا ہاں زنا کر رہے تھے تب۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی مرد دیکھ لے بیوی کو کہ بیوی کسی کے ساتھ غلط کام کر رہی ہے تو اگر 4 گواہ لے آئے تو ٹھیک ہے، بیوی کو تو کیا جائے گا، لیکن 4 گواہ نہیں لا پایا تو چونکہ بیوی ہے خاموش بھی نہیں رہ سکتا ہے کہ ہم گواہ نہیں لگے خاموش ہو جائے، نہیں، تو بیوی کا مسئلہ ہے، شوہر بیوی۔ تو اب ایک خاص مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مرد دیکھے کہ بیوی نے زنا کیا ہے تو پھر لعان کیا جائے گا دونوں کے بیچ میں۔ لعان کیا مطلب ہے؟ لعان کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ میں یہ بات جائے گی قاضی کے پاس، اور یہ جو مرد ہے شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا
کہ اللہ کی قسم اس نے زنا کیا، اس نے زنا کیا، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تہمت اگر میں لگا رہا ہوں، جھوٹی تہمت اگر ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد بیوی کی باری آئے گی، پھر بیوی اسی طرح 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گی کہ نہیں میں نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے یہ غلط کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں پاک ہوں، اللہ کی قسم میں پاک ہوں، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گی۔ 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو شوہر نے بھی قسم کھا لی، بیوی بھی قسم کھا لی، تو پھر اب اس کے بعد دونوں میں جدائی کر دی جائے گی۔ اب یہ دونوں کبھی بھی شوہر بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ کے یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، کبھی ان لوگوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ اس عورت یہ ابھی جدا ہو جائے اور 6 مہینے کہیں شادی کر لے، مثلا 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد، اور پھر وہاں طلاق ہو گیا اور شوہر کا اگر انتقال بھی ہو جائے تب بھی یہ پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی ہے، یاد رکھیے۔ لعان یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس وجہ سے جدائی اگر ہو جاتی ہے تو یہ شوہر بھی کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتے، پوری زندگی کبھی نہیں۔ اس کی شادی کہیں ہو بھی گئی، وہاں طلاق ہو گیا یا شوہر کا انتقال بھی اگر ہو گیا تو یہ وہ پلٹ کے واپس اس شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، ہمیشہ کے لیے دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں لعان۔ لیکن یہاں پر نہ اس پر کوڑا لگے گا نہ اس پر کوڑا لگے گا، کیونکہ دونوں نے قسم کھا لی اللہ کی اور پھر غضب بھیجا، لعنت بھیجا اپنے اوپر۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے کون جھوٹا کون سچا ہے، تو اللہ کا عذاب بہت سخت، اس لیے کسی کو جھوٹا قسم نہیں کھانا چاہیے اور جھوٹی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ یہ شوہر بیوی کا اگر مسئلہ اس طرح سے آ جائے تو یہ بات ہے۔ باہر کی جو چیز ہے وہ گواہ لانا ضروری ہے، اگر گواہ 4 نہیں تو پھر تہمت نہیں لگا سکتے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔ یہاں جو ہے یہ بات ہے کہ جب تہمت لگائی گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر، تو اس تعلق سے اب یہاں بات چل رہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ سن لے انسان، کسی پر کوئی تہمت لگا، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے مومن کے لیے، ہر سماج سوسائٹی یا ملک کی بات ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو کہے کسی کے بارے میں اس نے غلط کام کیا، اس نے زنا کیا، اس نے ایسا کیا، تو پہلی فرصت میں یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ماننا نہیں چاہیے، فوراً ہم اس کو انکار کر دیں۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، سورہ آیت نمبر 12، کہ جب سنے تو کیوں نہیں مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ تو جھوٹ ہے، کھلا ہوا غلط چیز ہے، یہ تہمت ہے۔ تو پہلا تربیت ہم لوگوں کو یہ ہے طریقہ سماج میں کہ کوئی کسی کے بارے میں تہمت لگا، کچھ خبر دے آپ کو فلاں ایسا کیا، یہ نہیں جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، تم نے غلط سنا ہے یا کسی نے غلط آپ کو کہا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا، استغفر اللہ، تم نے غلط دیکھا ہوگا، فوراً انکار کر دو، نہیں ماننا چاہیے کسی کے بارے میں، کوئی بھی انسان ہے، جب تک کہ پروف نہ ہو جائے، گواہ نہ مل جائے، تب تک ہم صرف سننے کی بنیاد پر کسی کے بارے میں ہم یقین نہیں کر سکتے، صرف جھٹلا دیں، اگرچہ وہ بات سچی ہو تب بھی مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کو جھٹلا دیں، ہم فوراً اس کو جھٹلا دیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تم نے غلط سنا، تم نے غلط دیکھا ہے، کسی نے تہمت لگایا ہو، کسی نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہو، یہی کرنا چاہیے۔ کہ عام انسان ہو وہ تب بھی، گنہگار وہ انسان ہو تب بھی ہم کو زنا کے بارے میں کسی بار یقین نہیں کر سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ یہ بات آگے پہنچا سکتے، بہت بڑا جرم ہے یہ، استغفر اللہ۔ اور اللہ نے آگے شرط فرمایا کہ جو لوگ بے حیائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے انسان کے لیے دنیا آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ سوچئے، یعنی بے حیائی کا کام کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ کوئی انسان صرف یہ چاہتا کہ بے حیائی پھیلے، بے شرمی کی چیزیں پھیلے، مثلا بے حیائی کا ویڈیو ہے، بے حیائی کا آڈیو ہے، بے حیائی والی کوئی کتاب ہے، کوئی پمفلیٹ ہے، کوئی بکس ہے، کچھ ایسی کتابیں کوئی نکالے، مثلا اسٹوری لکھے گندی چیزوں والی، یا اس میں کوئی میگزین میں اس طرح چھپے، یا کوئی چھپوائے، یا اس کو بانٹے، یا اس کو بیچے، تو یہ تو حرام کرائم تو ہے ہی۔ اگر کوئی انسان انتہا پسند بھی کرتا ہے کہ ہاں بری چیز پھیلے، غلط چیز پھیلے، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دنیا میں دردناک عذاب۔ تو یہ برائی پھیلاتا ہے باقاعدہ، یہ برائی کے کام میں پڑا رہتا ہے، اس کی روزی روٹی اس سے چلتی ہے، کماتا ہے، بری چیزیں پھیلا کے، بری چیزیں لکھ کر کے، بری چیزوں کو بیچ کر کے، تو اس کے لیے کتنا خطرناک عذاب ہو۔ اللہ، یہ بے حیائی کی چیزیں پھیلانا بہت خطرناک بات ہے یہ، چاہے وہ عورت کی بات ہو یا وہ مرد کی بات ہو، لڑکا کی بات ہو، لڑکی کی بات ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا کبھی بھی کچھ لوگ دوست ہوتے ہیں نا، تو دوستی میں اچھے کاموں میں سے ہیلپ کریں، دوست غلط چیزیں کبھی مت بھیجیں۔ ایک بار اپنے غلط چیز کو بھیج دیا، وہ دیکھا سنا پڑھا غلط چیزیں، اس کا گناہ کو ہمیشہ ملتا رہے، ڈینجر چیز ہے، خطرناک بات ہے یہ۔
یہ آپ کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اس لیے جو لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب پہ غلط چیزیں وائرل کرتے ہیں، غلط چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں نا، یا یوٹیوب بناتے ہیں، یا فیس بک پہ کچھ اپلوڈ کرتے ہیں، عورت ہے مرد ہے، بے حیائی کی چیزیں پیسے کمانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے، اسٹار بننے کے لیے، استغفر اللہ. کافر کرنا چلو تو کافر ہے. مسلمان کو، مسلم لڑکوں کو مسلم لڑکیوں کے کم کبھی نہیں کرنا چاہیے. کتنوں بھی آپ نمازی ہوں، اچھے اگر ہیں، اخلاق اچھا ہے، اگر بے حیائی کی چیزیں، بری باتیں، خراب چیزیں اگر پھیلا رہے ہیں، چاہے آف لائن ہو یا آن لائن ہو، تو آپ کے لیے خطرناک دردناک عذاب ہے دنیا آخرت میں، جس کو آپ سہ نہیں سکتے ہیں. آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی، زندگی اللہ تعالیٰ کی تباہ و برباد کر دے گا. کبھی بھی بے حیائی کی چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالیں اور اس کو نہ پھیلائیں. اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، آمین. تو اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ خبیث قسم کی عورتیں خبیث قسم کے مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث قسم کی عورتوں کے لیے. تو آپ دیکھتے ہوں گے نا، کچھ عورتیں خراب ہوتی ہیں تو اس کو کس کے ساتھ اچھا لگتا ہے؟ خراب قسم کے مردوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے. تو وہ خراب قسم کے جو مرد ہوتے ہیں، ہیرو ہے، ڈانس کرنے والا ہے، گانے بجانے والا ہے، عورتیں کچھ اس کی تعریف کرتی رہتی ہیں، وہ ایسا ہیرو ہے، اتنا اچھا ہیرو ہے، اتنا اچھا اس نے کام کیا، اس نے ایسا یہ کیا. کیوں وہ تعریف کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ بھی خبیث ہے. کچھ مرد ہیں جو خراب قسم کی عورت، جو ہیروئن ہے، ایکٹریس ہے، سیریل میں کام کرنے والی، فلموں میں کام کرنے والی، گانے بجانے کام کرنے والی، کچھ مرد اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ کتنی اچھی ہے، کتنی یہ ہے، کتنی وہ ہے. اس کا مطلب کہ یہ آدمی، یہ مرد خبیث ہے. اسی لیے خبیث خراب قسم کی عورت کی وہ تعریف کر رہا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، یا شادی کرنے کی تمنا رکھتا ہے، یا موقع ملے تو کر سکتا ہے. اس طرح دل میں بات اگر کسی کے چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل خراب ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے اور یہ خبیث آدمی ہے. لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں برے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کچھ آداب بتائے ہیں انسانی دنیا میں، سماج میں، سوسائٹی میں رہنے کے لیے. اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. گاؤں دیہات میں دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں فوراً السلام علیکم گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. یہ غلط طریقہ ہے. سلام کرنے تو یہ نہیں کہ اب داخل ہو جائیے، اب رکیے، سلام کر کے رکنا ہے. جب تک کی اجازت نہ ملے گا ٹھیک ہے آئیے، تب تک ہم گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اللہ نے منع کیا ہے کہ گھر میں داخل نہیں ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہیں ملے. یہ منع ہے، ممنوع ہے، یہ حرام ہے. بغیر اجازت کے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے پردے کا حکم دیا اس کے اندر. اللہ اکبر. مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں، اپنے جسموں کو پورے طور پر چھپا کے رکھیں. فل پردہ، پورے جسم کو چھپا کے رکھنا، پردہ کرنا ہے غیر محرم سے. تو غیر محرم کون ہے؟ سب آپ کو معلوم ہے. غیر محرم کو، تمام غیر محرم سے عورت کو پردہ کرنا ضرور ہے. عورت پر فرض ہے کہ تمام غیر محرم مردوں سے پردہ کرے. وہ دیور ہو تب بھی، وہ جیٹھ ہو تب بھی، وہ بہنوئی ہو تب بھی، وہ نندوئی ہو تب بھی، وہ کزن بھائی ہو تب بھی، وہ شوہر کا بھانجا ہو، وہ شوہر کا بھتیجا ہو تب بھی، یہ سب آپ کے لیے غیر محرم. اپنا بھتیجا محرم ہوتا ہے، اپنا بھانجا محرم ہوتا ہے، لیکن شوہر کے جتنے بھانجے، بھتیجے، بھائی ہیں، یہ سب کے سب، بلکہ خود اس عورت کے اپنے سگے بھائی کے علاوہ جتنے بھی بھائی ہیں، کزن بھائی، خالہ زد بھائی، پھوپھی زد بھائی، کزن بھائی، یہ سب کے سب غیر محرم ہے. ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہے جو خراب قسم کا پتلا یا چست یا ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے. وہ مائل ہوتی ہے مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. استغفر اللہ. یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. یہ بے پردہ ہونا یا پردہ نہیں کرنا یہ بہت بڑا کرائم ہے. آپ بہت نمازی ہیں ٹھیک ہے، لیکن عورت پر پردہ کرنا یہ فرض ہے، اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس کو ہم ایمان سے، اسلام سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. کچھ عورتیں جو آزاد خیال کی ہو گئی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب اچھے کام کرتی ہیں لیکن پردہ نہیں کرتی. کہتی بھائی مولانا صاحب پردے کو بیان مت کیجیے. یہ کیا آپ لوگ صرف دیکھو پردہ. یہ پردہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کرا دیا آپ کے اوپر. جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لیے آپ کے اوپر پردہ کرنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی پردہ نہیں کرتی ہے تو بہت بڑی گنہگار خطا کار عورت ہے. یہ ایک چیز اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے شادی کا حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں اس کی شادی کرا دو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت.
یعنی شادی نہیں ہوئی، انمیرڈ ہے، کنواری تو شادی کرا دو، اور جلدی شادی کرانا چاہیے، جلدی. لڑکی ہے جوان ہوئی شادی کرا دے، لڑکا ہے جوان ہوا شادی کرا دے. آج لوگ بہت لیٹ کرتے ہیں شادی کرنے میں، تاخیر کرتے ہیں. پڑھائی ہو رہی ہے، بچی کورس کر رہی ہے، بعد میں عمر نکل جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی. لڑکا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، بعد میں بڈھا ہو جاتا ہے، اس کی شادی جلدی نہیں ہوتی. پھر جھوٹ بولتے ہیں لڑکی والوں سے کہ ہماری عمر، بچے کی عمر تو 25 سال ہے، وہ 35 سال کا بڈھا ہوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ ہے یہ سب. تو شادی لڑکا لڑکی کی فوراً کر دینی چاہیے. اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر یہ لوگ غریب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار کر دے. یہ تجربے سے دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ جن کی کمائی کم تھی یا نوکری نہیں تھی، شادی کی اور شادی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بیوی کی برکت سے، گھر میں خاتون آنے کی برکت سے، لڑکی کے آنے کی برکت سے اللہ نے ان کو جاب بھی دلا دیا. سیلری کم تھی تو اللہ نے بڑھا دیا، اللہ کی زندگی میں برکت دی، اور اولاد آئی، بچے پیدا ہوئے، بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے اور برکت دی. کتنے ایسے جن کو شادی کے بعد وہ سیٹل ہوئے اور ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہیں دن بدن کے گھروں میں، اور اسی میں برکت ہو رہی ہے. تو کبھی بھی یہ سیٹل ہو جائیں گے، یہ سیٹل ہو کے شادی کریں گے، یہ بہت غلط طریقہ ہے. فوراً شادی کر لینی چاہیے. اور اگر کوئی شادی شدہ تھی کوئی عورت یا مرد تھا لیکن مثلا طلاق ہو گیا یا انتقال ہو گیا، تو پھر بیوہ ہے شادی کرا دینی چاہیے. طلاق شدہ ہے شادی کرا دینی چاہیے. خالی کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. مرد ہے، بیوی کا طلاق ہو گیا یا مثلا انتقال بیچاری کر گئی، اگرچہ مرد 60 سال کا ہے، 65 سال کا ہے، شادی کی خواہش ہے، شادی کرا دینی چاہیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی بغیر بیوی کے بغیر شوہر کے ہے ان سب کی شادی کرا دو. کوئی فری یا خالی نہ رہے، کیونکہ خالی رہنے سے برائی پھیلتی ہے، سماج خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، بے حیائی پھیلتی ہے. آج لوگ شادی کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کتنی برائی پھیل رہی ہے، سماج ہمارا کتنا کرپٹ اور خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کی فکر کسی کو نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. شادی کو بالکل آسان کیا جائے. یہ شادی اسلامی طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، اس میں شرمانا نہیں ہے، گناہ کرنے میں شرمانا چاہیے. تو شادی کو آسان کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، اور اللہ نے شادی کے اندر، نکاح کے اندر برکت رکھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی، اس سے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے. اور جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی اور ہیلا بہانہ ڈھونڈے، دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کرے. ایسا فلاں حضرت نے یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ کہا، اسی طریقہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 وقت ایسے بیان کیے جس میں اولاد اپنے ماں باپ کے روم کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے. نمبر 1 عشاء کے بعد، نمبر 2 فجر سے پہلے، اور نمبر 3 ظہر کے وقت. ان 3 وقتوں میں اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے بیڈ روم میں اگر جانا ہے تو پہلے اجازت لے لے، نوک کرے، دروازہ کھٹکھٹائے، پوچھ لے تب جائے. سبحان اللہ. دیکھیے اسلام میں ہر چیز کو کتنا واضح کیا گیا ہے. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ اگر بوڑھی عورت ایک دم بوڑھی ہو گئی، اب اس کو کوئی خواہش نہیں رہی، بوڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، تو پردہ نہیں کرے تب بھی چلے گا، لیکن اگر پردہ کرتی ہے تو زیادہ بہتر ہے. اللہ. لیکن جو جوان ہے یا ادھیڑ عمر کی ہے، اس کے اندر کچھ خواہش ہے تو فرض ہے اس کے اوپر پردہ کرنا ہی کرنا، اس میں کوئی آپشن نہیں. پھر اللہ نے ایک مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جو خاص رشتہ دار تمہارے ہیں، مثلا بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے، ماموں خالو وغیرہ کا گھر ہے مثلا، تو ان گھروں کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو بغیر اجازت کے ان کے گھر کے اندر کچھ کھا پی سکتے ہیں. ناشتہ ہے، کھانا ہے، کوئی پھل وغیرہ رکھا ہو تو کھا پی سکتے ہیں، یہ اجازت ہے بغیر پوچھے بھی، کیونکہ یہ خاص گھر ہے. اب ایسا نہیں کہ اب گھی کا ڈبہ دیکھے اٹھا کے لے جائے، ایسا نہیں. کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر کھا لیجیے، اٹھا کے لے کے غائب نہیں کرنا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بڑے فتنے میں پڑ سکتا ہے، یا کوئی دردناک عذاب میں وہ انسان مبتلا ہو سکتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھیے لوگ، ہم آج کل رسول کا نام تو لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے طریقے پر چلتے نہیں. فلاں نے یہ کہا، فلاں حضرت نے کہا، بابا نے یہ کہا، پیروں نے یہ کہا، باپ نے کہا، دادا نے، ان کو چل رہے ہیں. محبت کے ساتھ ساتھ طریقہ ہر چیز کہ نبی نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا، ہمیں حدیث دکھائی، ہمیں نبی کی سنت دکھائیے، اس پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی انسان حدیث ملنے کے باوجود، سنت ملنے کے باوجود بھی انکار کرے یا عمل نہ کرے، کسی اور کے طریقے پر اگر چل رہا ہے، تو اللہ نے اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، دردناک عذاب اس کو پکڑ لے گا. اتنی خطرناک بات ہے. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، آمین. اب سورہ فرقان ہے،
انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.